إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سامعین محترم، یہ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے، جب امام صاحب رکوع میں چلے جائیں تو بعد میں پیچھے سے آنے والا بندہ رکوع میں شامل ہو جائے، اس کی رکعت ہو جاتی ہے؟ نہیں، رکعت نہیں ہوتی اس کی. امام کے ساتھ جب بندہ قیام میں ملے گا نا اور سورہ فاتحہ پڑھے گا پھر اس کی رکعت ہوگی، رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی. اور خاص طور پر جمعے کی نماز میں یہ سمجھ لیں، جمعے کی نماز میں ایک بندہ جو ہے وہ دوسری رکعت میں آیا ہے، دوسری رکعت میں اگر اس کو رکوع بھی نہیں قیام نہیں ملا، وہ رکوع میں ملا ہے، تو وہ اپنی 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا بلکہ 4 رکعتیں اٹھ کر پڑھے گا. یہ مسئلہ سمجھ لیں. جو بندہ عام روٹین میں امام کے ساتھ قیام میں نہیں ملا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا، اس کی رکعت نہیں ہوئی، وہ دوبارہ اٹھ کر رکعت پڑھے گا. اور اگر دوسری رکعت میں جمعے کی رکعت میں آ کر ملے اس حال میں کہ دوسری رکعت کا بھی رکوع ہو چکا ہے، تو پھر وہ پوری 4 رکعتیں پڑھے گا، 2 نہیں پڑھے گا. 2 رکعتیں اس کی کفایت نہیں کریں گی، ظہر کی نماز پوری کرے گا وہ. ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے بار بار، اور بار بار جو ہے وہ ساتھی اصرار بھی کرتے ہیں، جمعے کی نماز کا ٹائم. پیارے بھائیو، بات کو سمجھ لیں، جمعے کی نماز کا جو ٹائم ہے نا، وہ یہاں پر آپ کے سامنے اس ٹائم ٹیبل کے اوپر لکھا ہوا ہے، 12:40 پہ یہ نماز کے شروع ہونے کا ٹائم ہے. چونکہ خطبہ نماز کا حصہ ہی ہوتا ہے، لہٰذا جمعہ شروع ہونے کا ٹائم ہے، اختتام کا ہمارا کوئی ٹائم نہیں ہے. میں لفظوں کو تول کر نہیں لے کر آتا کہ بھائی 20 منٹ پر چھوڑنا ہے تو بس چھوڑ دے، 1:15 چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے. بہت سارے دوست اعتراض کرتے ہیں لیٹ ہو جاتے. بھائی شروع ہونے کا ٹائم ہے، مکمل ہونے کا ٹائم جب ہو جائے ٹھیک ہے. اللہ آپ کو جو ہے وہ حرم میں لے جائے. حرم میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ حرم میں اذان دینے کا ٹائم ہے، جماعت کا کوئی ٹائم نہیں. کبھی امام 5 منٹ کے بعد آ جاتا ہے، کبھی امام 10 منٹ کے بعد آ جاتا ہے، اور کبھی امام صاحب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی لیٹ آتے ہیں. وہاں پر نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے، بس اذان ہو گئی ہے. جب ان کا ٹائم دیکھتے ہیں بندے، کبھی جلدی آ جاتے ہیں، کبھی لیٹ آ جاتے ہیں. تو یہ جو جمعے کا ٹائم، یہ پتہ پہلے کو لکھا ہوا ہے. اصل خرابی پتہ کیا ہے؟ خرابی یہ ہے، ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہم نے یہ نسلوں کی بیماری ہے، نسلوں کی، کوئی تھوڑی بیماری تو ہے نہیں، یہ نسلوں کی بیماری ہے. مساجد میں ہم نے خود ہی بڑے بڑے کیلنڈر اور ٹائم ٹیبل لکھ کر نا، مسجدوں کے باہر بھی لگائے ہوئے ہیں، مسجدوں کے اندر بھی لگائے ہوئے ہیں. نماز جمعہ 1:30 بجے، نماز جمعہ 2 بجے. وہ ٹائم دیکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کس ٹائم کھڑی ہوگی، آ جاتے ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے. اور یہ روٹین بدلتے بدلتے ابھی بڑا ٹائم لگے گا. بہت سارے دوستوں کو تو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا. آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ بتاتا رہوں گا. یہ میرا فرض بنتا ہے کہ جو بندہ امام کے ممبر پر آنے سے پہلے آتا ہے، اس بندے کو ساری فضیلتیں ملتی ہیں جمعے کی. جو بعد میں آتا ہے وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے. اور بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سختی ہے، مولوی صاحب بڑی سختی ہے، تو یہ سختی بڑے کر دو. مسئلہ دین ایڈا سخت نہیں، مسئلہ بڑا سخت ہوتا ہے، اسلام میں اتنی سختی نہیں. اور پتہ کیا سختی کس چیز کا نام رکھا ہوا ہم لوگوں نے؟ یہ یا تو نا میرے گھر کی بات ہے یا آپ کے گھر کی بات ہے، پھر تو سختی ہے. اور اگر یہ بات قرآن و سنت کی بات ہو تو پھر سختی تو نہیں ہو سکتی نا. سختی کیسی سختی ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یقین کریں، اگر صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کیا جائے نا تو نو انٹری ہے. جب جمعہ شروع ہو جائے تو بعد میں نو انٹری ہے. مسجد میں بندے کو داخل ہی نہیں ہونے دینا چاہیے. مذاق بنایا ہوا ہے، کوئی ایک جمعہ وہ اپنا شرعی عذر بیان کرے. شرعی عذر، یہ شرعی عذر تھا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہوا ہوں، ورنہ وہ بندہ مسجد میں آنے کا اہل ہی نہیں ہے. اصل میں ہمارے ساتھ مسئلے ہو گئے بہت سارے. ہماری مسجدوں کا نظام پیسوں کے بغیر نہیں چلتا. وہ نظام ہوتا ہے، پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ اتنا سختی والا معاملہ کر نہیں سکتے، حالانکہ ہونا اس طرح چاہیے. اب دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے جو لوگ جمعے کی نماز دیر سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. ان کے گھروں کو کیا کروں؟ آگ لگا دوں. سختی ہے کہ نہیں؟ یار میں بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، غصہ نہ کریں میری بات کا. میں بات سمجھا رہا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آتی ہوگی. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو لوگ جمعے کی نماز دیر سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، میرا جی چاہتا ہے میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں. سختی ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم نے اس طرح کیا کہ کسی کے گھر کو آگ لگائی ہو؟
ہم نے دین کو اتنا نرم کر دیا ہے، وہ بہت نرم ہے، کچھ بھی صحیح ہے. پتہ کس طرح کا کر دیا ہم نے نرم؟ مولویوں نے کیا کیا ہے؟ اب انہوں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا تھی جھنڈیاں لاؤ، محفل کراؤ، میلاد کراؤ، 2-4 دیگاں پکاؤ، تہاڈی بخشش، تسی بخشے بخشائے ہو. یہ صحیح ہے؟ یا یہ دنیا میں بتایا جائے کہ یار یہ کام غلط ہو رہا ہے؟ دنیا کا کوئی کام ہم بے ترتیبہ کرتے ہیں. کتنے بندے ہیں جو صبح کام پر جانا ہوتا ہے، فیکٹری لگ دی 8 بجے تو تسی جاؤ 10 بجے، کر دے انج؟ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ کام پر جانا ہو بندے نے 8 بجے، فیکٹری کا دروازہ کی ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فیکٹری عام کاروباری ایک مرکز ہے، وہ فیکٹری چ نہیں تمہیں وڑن دیں، تسی لیٹ جاؤ تو وہ کہتے ہیں ادھر بتا تیرے ساتھ کیا مسئلہ تھا. کبھی ہوتا ہے کبھی. اور اگر بندہ کہے کہ بھائی میں فیکٹری کا ٹائم 8 بجے ہے، دیہڑی بھی میں پوری لینی ہے، تو میرا دل کرے گا میں جدوں مجھے جاگ آئے گی تو میں 10 بجے 11 بجے 12 بجے اٹھ کے جاؤں گا، تو فیکٹری کو کام کرن دے گا؟ یہ تو دنیا داری کی باتیں ہیں. اور اگر ہم نے ساری زندگی، میں آپ کو ایسے ایسے بندے بتا سکتا ہوں، مجھے 10 سال ہو گئے یہاں پر خطبہ دیتے ہوئے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اگے پتہ نہیں ہن کنا کو ٹائم، شکایتاں بڑیاں لاندے نے میریاں، بڑیاں لاندے نے، مینوں پتہ ہوندا ہے شکایتاں لاندے نے. پہ کیا ہو جائے گا؟ اور رازق آپ تو نہیں ہے نا، اور رازق اللہ ہے. اور میں یہ کام رزق کے لیے نہیں کرتا. اگر رزق کے لیے کرنا ہونا تو میں آپ سب کو راضی کر کے تھوڑی جیباں جو پیسے کٹاواں. میرا مقصد پیسے نکلوانا نہیں ہے، میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے. بے ترتیبے سارے کام ہمارے صحیح ہوتے ہیں دنیا داری کے. دین ہی اتنا یتیم اور مسکین رہ گیا، جو جس کا چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے. مسئلہ سخت ہے جی، مسئلہ سخت ہے. مسئلہ کیسے سخت ہے؟ یہ صبح سکول کا ٹائم ہوتا ہے، یقین کریں 7 بجے 7:30 بجے سکول لگتا ہے. کنے بجے چھڑ کے آتے ہو بچوں سکولے؟ ایمانداری نہ دسیا جی. بچیاں 7:30 بجے چھڑ کے آتے ہو کہ 8 بجے چھڑ کے آتے ہو؟ ہاں جی 7:15 7:30 تو بھی پہلے. تو جی کدی لیٹ ہوئی ہو تو کنی سفارشاں کرنی پہنیاں نے. بچے جڑے نا، بچے وہ انہیں کو گھبرائے ہوتے ہیں، پاپا آپ نے ہمیں دیر کروا دی ہے، پاپا آپ نے ہمیں لیٹ کر دیا ہے، آج ہماری ٹیچر ہمیں ڈانٹے گی، ہماری سرزنش ہوگی، ہمیں کھڑا کیا جائے گا. وہ کھلار چھڑ دینے، جرمانہ وکھرا پاندے نے، تو فیساں اسی وکری دینے ہیں. آپ کی دنیا کا ایک سکول ہے، سکول، اس میں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. ساری زندگی میں 10 سال ہو گئے مجھے جمعہ پڑھا کے، میں بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسے ایسے بندے ہیں جنہوں نے 10 سالوں میں ایک جمعہ بھی کبھی میرے آنے سے پہلے نہیں پڑھا، ایک جمعہ بھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نسلوں کی بیماری ہے، یہ اتنی جلدی نہیں جائے گی. اے ہجے بابے مرے نے، پھر ایک اور مرے گا، پھر اگوں اور مرے گا. یہ 2-4 نسلاں جڑیاں نے نا، یہ انجی جمعہ پڑھن گیاں. اس تو بعد جا کے انہوں نے پتا چلے گا جی اسی دس دے رہے تھے وہ جمعہ انج ہوتا ہے جدو اذان ہوئے نا، اذان تو پہلے پہلے مسیطے جائیدا ہے. یہ اگر میں آپ کو نہ بتاؤں تو آپ کو کس طرح پتا چلے گا جی؟ یہ بتانا فرض ہے میرا. اور میں اگر نہیں بتاؤں گا، کل قیامت کے دن میرا گریبان ہوگا، آپ کے ہاتھ ہوں گے. اے وہ مولوی ہے جنہوں ہی تنخواہ بھی دینے سا، ایک کلبدا رہتا سی، لیکن انہیں سانوں دسیا نہیں کہ جمعہ جڑا نا ٹائم نہ پڑھی دا ہوندا ہے. پڑھ لینا کہ نہیں پڑھنا؟ تسی مینوں اتنے پڑھن نوں تیار ہو، اتنے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ غصے والی باتیں نہیں، یہ قرآن و سنت کی باتیں ہیں. میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غصہ کیا، اتنا غصہ کیا. آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں آگ لگا دوں تمہارے گھروں کو. تمہارا کام کیا ہے؟ تم جمعہ. منافق جو تھے نا، منافق وہ دیر سے آتے تھے. قرآن کہتا ہے منافق نماز میں سستی کرتے تھے. اب میں آپ کو منافق تو نہیں کہتا، نہ میرے پاس یہ اختیار ہے میں آپ کو منافق کہوں، لیکن یہ خصلت منافقوں والی ہے، کیونکہ منافق لیٹ آتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں مصلے پر کسی کو کھڑا کروں اور لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اچھا ایک گل تو یہ ہوگی نا کہ بندے آتے ہیں جمعہ لیٹ ہو گیا مولوی سخت ہے، وہ عورتیں بھی آدی نے مولوی بڑا سخت ہے. عورتیں کیا کہتی ہیں جمعہ بڑا لیٹ ہویا. اچھا عجیب بات ہے. میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کو موقع ملا ہوا دین سیکھنے کا، دین سیکھنے کا. جمعے کی نماز عورتوں پر فرض نہیں. جس عورت کو پتہ ہے نا میں مسجد میں آؤں گی یا لیٹ ہو جاؤں گی، میں نے کھانا پکانا ہے، میں نے گھر پہ جانا ہے، اور یہ ایسا ایسا، وہ بجائے اس کے کہ چھ میں گوئیاں کرے، چگلی کرے، غیبت کرے، کوئی بندے بھی ادھر ادھر کی باتیں کریں، وہ گھر پہ رہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے جمعہ. وہ 4 رکھتے ہیں گھر پر پڑھے. بندے تے بندے بیبیاں واقعی نے ساڑھے نا. عجیب ایک سلسلہ ہے. اچھا پھر آندے نے منہ سخت بڑا ہے، مولوی لال پیلا ہو جاتا. میں آپ کو یہ بھی حدیث سنا دوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ جب خطبہ دیتے ہیں نا تو آپ خطبہ دیتے ہوئے آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ سرخ وقت کدوں ہوتا جب بندہ فل غصے چ ہوئے، اور حدیث میں آتا ہے اتنے سرخ ہو جاتا آپ کا چہرہ، ایسے لگتا جیسے آپ جنگ کے دوران کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ کوئی لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا۔ جنگ میں بندے کو پرواہ نہیں ہوتی اپنے کی، آپ اتنے جذبات میں خطبہ دیتے کہ آپ جیسے کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ لو یہ بھی سنت ہے، یہ جذبات میں اور اس طرح آواز اونچی کر کے یا اس طرح گفتگو کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب ہم باتیں وہ مانتے ہیں جو ہمیں اچھی لگیں، یہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ جب آپ بیان کریں گے نا تو لوگ آپ پر پھول نہیں پھینکیں گے، لوگ آپ پر پتھر ہی پھینکیں گے۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نرمی والی گفتگو کو کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی پیار والی باتیں بیان کر سکتا ہے؟ نبی پاک کو پتھر پڑے ہیں کہ نہیں پڑے؟ طائف کے میدان میں لوگوں نے نبی پاک کو پتھر مارے ہیں کہ نہیں مارے؟ مارے ہیں نا، کیوں مارے ہیں؟ جب آپ لوگوں کے ذہنوں کی خلاف بات کریں گے تو پتھر ہی پڑنے ہیں۔ جب آپ کی اصلاح ہوگی وہ آپ کو بری لگے گی۔ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں نا، یا تو ہم لوگ جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کبوتر بنے ہیں ایسی بلی نو ویکھ کے، اکھاں بند کرنے نال کبوتر بچدا نہیں، بلی چیر پھاڑ کر کے اگے لنگ جاندی ہے۔ ہم لوگوں کو نہیں پتا یہ جو ہمارے موبائل ہیں، ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے۔ اللہ مان والحفیظ، اللہ معاف کرے، جو فتنہ اب ہمارے گھروں میں، ان نوجوانوں کے موبائل تو چیک کر کے دیکھو۔ یہ مبین بھائی یہاں پر بیٹھے یہ کاروبار کرتے ہیں، ان کا کام ہے، ان سے پوچھیں کتنے لوگ کتنی عمروں کے بچے آتے ہیں کہ آگے آنے ننگی فلمیں بھر کے دیو، پھر آندے ہو تسی کہ مولوی کھلیاں گلاں کرتا ہے۔ وہ یار ہم لوگ پتہ نہیں کہاں پر چلے گئے ہیں، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو بھی وہ سنیں جو ہمیں اچھی لگے۔ وہ پرانیاں فلماں مک گئی نے تہاڈیاں، ہونا وہ پاکستانی فلماں تے انڈین فلماں جہڑیاں تہانوں پتہ سی نا، جہڑی سانوں پتہ سن، وہ سن اینیاں ہی۔ اے پاکستانی فلماں نے، اے انڈین فلماں نے، تے اے انگریزی فلماں نے، تے ہن تہاڈی سوچ تو بھی اگے کم ٹر گیا۔ یا تے تسی جان کے اکھاں بند کردے ہو، تے یا تہانوں پتہ ہے پھر جان کے کردے ہو۔ بالکل کسی کو نہیں پتا، کوئی بڑی عمر کا بندہ ہے بھائی اس کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، ورنہ اب تو لائیو جو ہے وہ چیٹنگ ہوتی ہے، اور ایسے ایسے گناہ ہو گئے ہیں، اب کریں تو کریں کیا؟ اور اگر اصلاح ہم نے مسجد میں نہیں کرنی تو کہاں پر کریں جا کر؟ یہ جو تھوڑا بہت ایمان ہے یہ مسجد میں ہی ہے، یہ کہاں پر جائیں، ان کو کہاں پر کیا جا کر؟ میں تو کسے نہیں سنا سکتا، میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا سکتا، میں بھی آپ کو کہانیاں سنا سکتا ہوں، میں بھی آپ کو قصہ سنا سکتا ہوں۔ ایک قصہ بیان کرنا شروع کروں نا، حضرت یوسف کا قصہ بیان کرنا شروع کروں نا تو کتنے خطبے گزر جائیں گے۔ لوگ جانتے ہیں کہ سانو راگ سناؤ، سانو کہانیاں سناؤ، آدھا خطبہ شعر بیان کرتے رہتے ہیں، شعر سناتے رہتے ہیں، اور آدھا خطبہ راگ لگاتے رہتے ہیں۔ تے جڑے آئے نے بندے انہوں نے کی دسیا جے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جب تک یہ ذمہ داری بندہ یہاں پر کھڑا ہوتا ہے نا، یہ ذمہ داری ہے۔ جس طرح باپ پر ذمہ داری ہوتی ہے نا، اس نے اپنی اولاد کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، اولاد کا۔ استاد جو ہوتا ہے نا یہ روحانی باپ ہوتا ہے، اس کی نظر ہوتی ہے۔ یہ ہے نا مولوی باہر دے محلے دا، کتوں باہروں آئے تو جمعہ پڑھا کے ٹوٹ جاؤ، انہوں یہ کوئی غرض نہیں، تھی جو مرضی کرتے رہو۔ میں تھوڑے محلے دا بندہ ہاں، میں 5 نمازاں اتنے پڑھنا اللہ دے فضل کرنا، تو جدوں میں جہڑی شے ویکھنی ہے نا میں انہوں بیان بھی کرنا ہے کہ یار نماز پڑھیا کرو، یار روزہ رکھیا کرو، یار حرام نہ کھایا کرو، وہ سود نہ کھایا کرو، وہ یار ڈرامے بازیاں بند کر دو، دین دا نام لے کے تسی اللہ دے نبی دا نام لیندے ہو، اللہ دے نبی دی گل کوئی بھی نہیں مانتے۔ یہ باتیں ماننی پڑیں گی۔ اگر ہم ایمان والے بندے ہیں تو پھر مسجد کیوں خالی ہوتی ہے؟ یار اگر ہم سارے مسلمان ہیں، اگر ہم نے سب نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے تو پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ پیار ہے، اللہ کے نبی کی بات کے ساتھ پیار کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ڈنکے کی چوٹ میں بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کو پیار نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ، اور اس جھوٹ کا جو نکھیڑا ہے نا یہ ہمارے مرنے کے بعد ہو جائے گا کہ ہم کلمہ تو ہم نے پڑھا تھا لیکن بات کوئی بھی نہیں مانتے۔ مرضی ہے تو میں دل کرے 8 دنوں بعد جمعہ پڑھاں گا، نہیں مرضی تو میں ہوں اثر سے بھی نہیں آنا، میری نہیں مرضی بھائی، میری مرضی میں اثر کی نماز نہیں پڑھتا، انہوں نے مولوی تو کون ہونا نہیں پڑھتا۔ اچھا جہاں پر کہو نا کہ یار نماز پڑھا کرو، دین ایڈا سخت نہیں،
دین سختی کن معاملوں میں نہیں ہے؟ مثلا ایک بندہ بیمار ہو گیا، دین کہتا ہے یار کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ، یہ ہے نرمی۔ دین نے یہ نہیں کہا کہ تو بیمار ہو گیا تو نماز کی چھٹی ہے، جاؤ دنیا جہان کے کسی مولوی سے پوچھ لو، کسی بڑے مولوی سے پوچھ لو کہ بھائی اگر بندہ بیمار ہو جائے۔ بلکہ کل میں یقین کریں مفتی عبد الرحمان عابد صاحب کی ویڈیو سن رہا تھا، وہ پتہ کیا بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا ایک بندہ بیمار ہو گیا، وہ پیشاب اور پخانہ اپنی چارپائی پہ کرتا ہے، اس کے کپڑے بھی پیشاب والے ہیں، اس کا بستر بھی پیشاب والا ہے، اس کو دھونے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر نماز ہے کہ نہیں؟ مفتی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، اگر اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے نا کرنے والا، صاف کرنے والا، وہ اسی حال میں نماز پڑھے گا، نماز کی معافی پھر بھی نہیں ہے۔ لو میں نہیں کہہ رہا مفتی عبد الرحمان عابد صاحب ہیں مرید کے عبد السلام بن محمد صاحب کی جگہ پر ان کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ایک بندہ ہے اس نے پیشاب کپڑوں میں کر دیا ہے، کپڑے بھی بھر گئے ہیں، بستر بھی بھر گیا ہے، صاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، خود وہ صاف کر نہیں سکتا، مفتی صاحب نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ کہنے لگے نماز پھر بھی پڑھے گا۔ لو وہ ساڈے نال تے چنگے ہو نے، جنگ ہوتی ہو نا، جنگ ہوتی ہو، جنگ کی حالت میں جب فائرنگ ہو رہی ہو، جب تلواریں چل رہی ہوں، تو پھر بھی بندہ جو ہے وہ دین قرآن کہتا ہے ایک صف نماز پڑھے، دوسرے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جائیں جدھر سے گولیاں آ رہی ہیں، جدھر سے تلواریں چل رہی ہیں۔ لیکن جنگ کی حالت میں جب تلواریں چل رہی ہیں نا، اللہ کہہ رہے جی ہم مسلمان ہم قرآن پڑھیں، 5ویں پارے میں پڑھ کر دیکھیں نماز کسوف کا طریقہ، نماز خوف کا طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ جب تلواریں چلتی ہوں، تلواریں، دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، اللہ نے کہا تلواریں چلتی ہیں تو چلتی رہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کر شرمائے ہوگا، نام کے مسلمان، کام کا ایک بھی نہیں۔ تو اپنی تربیت کریں، موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی تربیت کریں، اہی اپنی پڑھاس جڑی ہے نا مولوی تے کٹن لگ جانے ہیں، کچھ بھی نہیں ملنا۔ اللہ کے بندو، یہ جو یہاں پر مسئلے بیان ہوتے ہیں نا، یہ سننے کے بعد نا دماغوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں، سوال۔ اور انما شفاء العی السؤال، لفظ کیا ہے، کسی کی بات سنو تو دماغ میں سوالوں کا جو پیدا ہونا ہے، یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ سوال کر لو۔ بیماری کا علاج کیا ہے؟ سوال کر لو۔ اور میں تو نہیں گلاں کیتیاں نے نا، تواڈے ذہن وچ کوئی نہ کوئی گل ہوئے گی، یار اے گل انج ہو گئی ہے، اے گل انج ہو گئی ہے، اے گل انج نہیں سی ہونی چاہیے، تانوں چاہیے مینوں پوچھو، پرچی لکھ کے مینوں دیو، احترام کے دائرے میں رہ کر سوال کریں، پھر میں اس سوال کا جواب دوں، قرآن و سنت سے جواب نہ دوں پھر تو آپ کہیں۔ تو اگر قرآن و سنت کے مطابق جواب ہے تو پھر ہم کیوں چیمے گوئیاں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے ہم لوگ؟ اچھا ایک بندے نو بیماری ہوئے دل دی، وہ اپنا علاج کران ٹر جائے ہڈی جوڑ کو، وہ علاج ہو جائے گا؟ اسی تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں سارے، دل دے ڈاکٹر کو جاؤ گے کہ ہڈی والے ڈاکٹر کو جاؤ گے؟ ہاں جی، یہ میں ہونا ڈاکٹر، یہ مینوں پتا ہے میں کہڑی دوائی دینی ہے، ٹیکا لانا ہے، گولی دینی ہے کہ ڈرپ لگنی ہے۔ دیکھو نا ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے نا، ڈاکٹر میں جا کے اسی آپ آنے بھائی گولیاں مینوں اثر نہیں ہوتا، مینوں ٹیکا لاؤ، آنے کہ نہیں آتے؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب انجی ہے نا، لوگ آگے کی آتے ہیں ٹیکا لاؤ، بلکہ ٹیکے تو بھی اگے اتنے فتح محمد صاحب بیٹھے ہونے، اللہ حفاظت کرے، انہوں نے لوگ آگے آتے ہیں ڈرپ ہی لاؤ، تو ڈاکٹر صاحب بھی 2 ٹیکیاں تو گھٹ نہیں لاتے، وہ ڈرپ لاتے ہیں۔ ہوں مینوں پتا ہے دوائیاں تو کم ٹپ گیا، دوائیاں تو گیا کم ٹپ، ہوں ٹیکے تو بھی ٹپ گیا، ہوں سرنجاں والا کم، سرنجاں والا تے ڈرپاں والا، تے زندگی دے اندر تھوڑے سامنے ہی ہے مسجداں خالی نے، تو ڈرپاں تو بھی ٹپ گیا، یہ ڈرپاں تو بھی ٹپ گیا، ساڈی اللہ ہی آفت ہے ساڈا، سانوں دین دی گل کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اچھا مسجد آ جان گے تو بےچین ہو جان گے، وہ 5 منٹ اتنے ہو گئے، 10 منٹ اتنے ہو گئے، 5 منٹ اتنے ہو گئے، 10 منٹ اتنے ہو گئے۔ شادی چ پتہ کدوں جاندے نے؟ نہا کے صاف ہو کے خوشبو لا کے تیار ہو کے، تو 2 گھنٹے پہلے جا کے نا حال چ اتنے چمچے وہ سامنے رکھ چھڑتے ہیں تو انہوں بجاتے رہتے ہیں اینج کر کے، اتنے بڑے ٹائم نہ جاندے ہو، شادیوں میں بڑے ٹائم سے جاتے ہیں، تو اگر مولوی کہتے ٹائم نہ آیا کرو، سانوں چنگا نہیں لگتا۔ تو یہ بھائی میری کوئی ذاتی، میرا بھی دل ہوتا ہے نا، مینوں بھی غصہ لگتا ہے یار، یہ کی چیز نے یار، کیوں انہوں نے سمجھ نہیں آتی میری گل دی۔ میں گل سمجھانا ہور، انہوں پچھلے جمعے کہا سی نا 12:40 تے آیا کرو، تسی جڑے 12:40 تو پہلے آئے ہو تے جڑے بعد چوں آئے نے، یہاں دے تو تواڈے کاروبار چ کنا کو فرق پی گیا، مطلب کنی کو کمائی ہے جڑی اسی کر لی ہے، کہڑے دنیا جہان دے کام نے جڑے تواڈے نہیں تے انہاں دے نے؟ آخر کی وجہ ہے؟ آپ لوگ آئے ہیں، سب کیوں نہیں آتے؟
مطلب یہ ہے بھائی ساڑی مرضی، قرآن سناؤ ساڑی مرضی، اللہ کے نبی کا فرمان سنایا ساڑی مرضی، بس یہ ساڑی مرضی ہے نا، مرن تو بعد پھر ساڑی مرضی جے میری زندگی تھی مر گئے پھر تمہیں غصہ لگتا ہے، پھر آدھے مولوی صاحب آدھے تو میں جنازہ نہیں پڑھانا۔ اچھا ادھے بندے میرے اس گل سے لڑتے ہیں، مولوی آدھا میں جنازہ نہیں پڑھانا۔ اللہ دے بندے وہ سوکھا کام کی دسیا، نماز پڑھیا کرو، نماز نہیں پڑھنی، مولویاں کا میں تھوڑا جنازہ نہیں پڑھانا۔ تمہیں پتا میں پہلے مرنا کہ تسی پہلے مرنا ہے؟ تمہیں پتا کسی کو پتا کہ تسی پہلے مرنا ہے؟ کڈا سوکھا کام ہے یار، سارے مسلمان ہو مسجد جا کے نماز پڑھیا کرو، کڈا سوکھا کام ہے۔ نہیں مولویاں کا میں جنازہ نہیں پڑھانا، اور میری مرضی، میرا دل مانتا میں پڑھاواں گا، میرا دل مانتا میں نہیں پڑھاواں گا، تو پھر غصہ کیوں کرتے ہو؟ تسی یہ کرو سارے اپنا اپنا مولوی تیار کرو جنازے واسطے، یہ پکی گل جے، کنفرم گل جے انشاءاللہ۔ اللہ مینوں پتا کہڑا بندہ مسجد چ آندا ہے، کہڑا بندہ مسجد چ نہیں آندا، بلکہ میں بابیاں نوں نشان لائے ہیں، مینوں پتا انہیں ہن مرنا ہے، انہیں آیا نا میرے اگے تو میں نہیں پڑھانا یہ جنازہ۔ پھر تسی آندے مولوی غصہ کردا ہے، گل یہ وے کہ اللہ دے بندے ہو اسی ہاں مسلمان، ساڈا کام یہ وے قرآن و سنت دی گلاں نوں مننا، تے جے قرآن و سنت دی گلاں نوں نہیں مننا تے پھر اسی مسلمان کہنا اپنے آپ نوں چھڈ دیے۔ دو گلاں نے، یا تے اللہ دے نبی دی ساریاں مان لو تے یا ساریاں چھڈ دیو، دو گلاں نے، یا مسلمان صحیح بنو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور یا پھر اسلام کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ اللہ کرے کسی دے پلے میری گل پائیے، جے ذہن صاف ہوئے نا پھر گل سمجھ آتی ہے، تو جے ذہن ہوئے نا شیطانی، مولوی نے گل کی، مولوی نے گل کی، پھر نہیں گل سمجھ آتی۔ تو جے ہون بھی تمہیں یہ لگے نا کہ کوئی گلاں صحیح نہیں تو مینوں مسئلہ پوچھیا جے، تہاڈی مہربانی ہے، میں تمہیں قرآن و سنت چوں کٹ کے دیاں گا کہ اے اللہ دے نبی دا فرمان ہے، اے اللہ دا قرآن ہے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت